قرآن میں 3 ایسے عجیب اور اسرار نمبرز کا ذکر ہے جن نمبرز کو اس تمام کائنات کا ستون کہا جاتا ہے۔ یہ نمبرز ہیں 3، 6 اور 9۔ نیکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اگر آپ نمبر 3، 6 اور 9 کی عظمت کو جان گئے تو اس پوری کائنات کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب ان نمبرز میں وہ کیا خاص راز ہے کہ جن نمبرز کا ذکر قرآن میں بھی آیا اور موجودہ دور کے سب سے قابل سائنسدان نیکولا ٹیسلا نے بھی ان نمبرز کی عظمت بیان کی۔ یہ وہ نمبرز ہیں جن کی حقیقت جان کر نیکولا ٹیسلا ہماری اس عظیم کائنات کا راز معلوم کر پائے تھے۔ نیکولا ٹیسلا نے ان نمبرز کا راز جان کر یہ کہا تھا کہ ہماری پوری کائنات میں موجود ہر ایک چیز ایک سمپل قانون کے تحت کام کرتی ہے۔ ٹیسلا نے اس قانون کو دی فنگر پرنٹس آف گاڈ یعنی خدا کی انگلیوں کے نشان کہا۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ نیکولا ٹیسلا کو حقیقت میں ذہانت ملی تھی، جس نے اپنی ذہانت کے استعمال سے ان 3 نمبرز کا راز معلوم کر لیا تھا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ وہ یہ راز ابھی دنیا کو بتاتے۔ اس لیے جب تک لوگ یہ جانتے کہ اس نے کیا راز معلوم کیا تھا، اس کی موت ہو گئی اور اس کا یہ راز ہی رہا، یہاں تک کہ موجودہ دور میں چند سائنسدانوں نے ٹیسلا کے اس خاص کوڈ کو توڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ معلوم کر سکے کہ ٹیسلا کو اس کائنات کا کون سا گہرا راز معلوم ہو چکا تھا۔ ٹیسلا کے مطابق اس پوری کائنات میں ہر ایک چیز کی معلومات ایک خاص کوڈ یعنی 3، 6 اور 9 میں موجود ہے۔ یہ تینوں نمبرز نمبر 3 پر تقسیم ہوتے ہیں، جن نمبرز میں اس کائنات کی بنیاد کا گہرا راز پوشیدہ ہے۔ ایک انسان کی پیدائش ایک سنگل سیل سے ہوتی ہے جسے زائگوٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سیل تقسیم ہو کر 2 سیلز بناتا ہے جو آگے مزید تقسیم ہو کر 4 سیلز میں تبدیل ہو جاتی ہیں، پھر 8، پھر 16، پھر 32 اور اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اب اگر ان نمبرز کی ایک لسٹ بنائے جو ہر ایک سیل کی تقسیم کے بعد بنتے ہیں تو یہ اس طرح نظر آئے گا۔ اب ان تمام نمبرز کے ہر سنگل نمبر کو جمع کریں تو یہ اس طرح نظر آئے گا۔ نمبرز کو جمع کرنے کے اس طریقے کو ریاضی میں ڈیجیٹل روٹ کہا جاتا ہے، جس میں غور کرنے پر آپ کو معلوم ہوگا کہ 32 کے بعد یہ پوری تقسیم دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، یعنی 1، 2، 4، 8، 7 اور 5۔ اب ان نمبرز میں کہیں بھی نمبر 3، 6 اور 9 نظر نہیں آتا۔ اب ایسا کیوں؟ تو اس کے پیچھے ایک زبردست وجہ ہے۔ 1، 2، 4، 5 اور 7 کے نمبرز ہماری 3 ڈائمینشنل دنیا کو ظاہر کرتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جبکہ نمبر 3، 6 اور 9 ایک اور ڈائمینشن کو ظاہر کرتی ہیں جو ہماری ڈائمینشن سے کہیں اوپر اور ایک اور جہاں میں ہے، جسے 4th ڈائمینشن کہا جاتا ہے، جو باقی نمبرز کے اوپر آتے ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر یہ نمبرز ہماری اس دنیا کا حصہ ہی نہیں۔ مزید سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لیتے ہیں۔ اگر آپ 3 سے شروع کریں اور ہر دفعہ اس نمبر کو ڈبل کرتے جائیں تو ان نمبرز کی لسٹ یہ ہوگی۔ اب ان نمبرز کا ڈیجیٹل روٹ لیں جیسے کہ ہم نے پہلے کیا تھا، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان نمبرز کا ڈیجیٹل روٹ صرف 3 اور 6 آتا ہے اور کوئی نمبر ان میں شامل نہیں؟ ان میں نمبر 9 بھی نظر نہیں آتا، اور ایسا ہی اگر آپ نمبر 6 کے ساتھ بھی کریں تب بھی نمبر 3 اور 6 ہی نظر آئیں گے، جبکہ نمبر 9 یہاں بھی غائب ہوگا۔ اگر آپ یہ عمل نمبر 9 کے لیے دہرائیں اور ان نمبرز کا ڈیجیٹل روٹ لیں تو حیران کن طور پر ان تمام نمبرز کا ڈیجیٹل روٹ 9 ہی آئے گا، نہ نمبر 3 نہ ہی نمبر 6 یہاں نظر آئے گا۔ اب ایسا اس لیے ہے کہ نمبر 3 اور نمبر 6 باقی کے تمام نمبرز کو کنٹرول کرتے ہیں، جبکہ نمبر 9 ان تمام نمبرز کے اوپر ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ مزید سمجھنے کے لیے ایک دائرے یعنی سرکل کی مثال لیتے ہیں۔ اس سرکل کا جو درمیانی اینگل بن رہا ہے اس کا ڈیجیٹل روٹ نمبر 9 ہے۔ اب اس کو آدھا کریں تو یہ 180 ڈگری آئے گا، جس کا ڈیجیٹل روٹ اگر آپ لیں تو یہ بھی نمبر 9 ہی آئے گا، یعنی 1 جمع 8 کا جواب 9 آئے گا۔ اب جہاں تک آپ اس کو آدھا کرتے رہیں گے تو ہر بار اس کا ڈیجیٹل روٹ 9 ہی آئے گا۔ اب آپ کے خیال میں کیا یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے یا نمبر 9 کا یہاں ایک اہم کردار ہے؟ ہماری یہ کائنات ایک ڈیجیٹل فریکوینسی پر چل رہی ہے جو کہ 432 ہرٹز ہے۔
अब आप देख सकते हैं कि 432 हर्ट्ज का डिजिटल रूट भी नंबर 9 ही आता है। हमारे निजाम शमसी में 9 सयारे हैं। सूरज के डायमीटर का डिजिटल रूट 9 आता है। एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं और 3600 का डिजिटल रूट भी 9 आता है। एक दिन में 86400 सेकंड्स होते हैं। एक बार फिर 86400 का डिजिटल रूट भी 9 आता है। इसी तरह अगर आप एक हफ्ते या एक महीने यहाँ तक कि एक साल में जितने सेकंड्स आते हैं इनका डिजिटल रूट लें तो ये भी नंबर 9 ही आएगा। अब इन तमाम बातों से वाज़ेह है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता और हमें ये मानना होगा कि इस पूरी कायनात को नंबर 9 ही कंट्रोल करता है। इसी तरह कुरान में टोटल अल्फाजों की तादाद 3,04,740 है। आयात की तादाद 6,666 है। रुकू की तादाद 540 है। टोटल 114 सूरतें हैं और 30 पारे हैं। अब इनका डिजिटल रूट लें तो 3,04,740 का डिजिटल रूट 9 आता है। 6,666 का डिजिटल रूट 6 आता है। 540 का डिजिटल रूट 9 आता है। 114 का डिजिटल रूट 6 आता है और 30 का डिजिटल रूट 3 आता है। यानी कुरान की ये तमाम कैलकुलेशन इस खास कोड में है जो कि नंबर 3, 6 और 9 है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक हमने हर चीज एक अंदाजे से पैदा फरमाए। इस तमाम कायनात में अल्लाह का एक जबरदस्त मंसूबा मौजूद है जिसके तहत ये पूरी कायनात काम कर रही है। अल्लाह ने ये कायनात एक बेहतरीन हिकमत अमली से पैदा फरमाए और वो मुल्हिद और काफिर जो ये कहते हैं कि ये कायनात तो खुद ब खुद वजूद में आई और खुद ब खुद ही काम कर रही है, तो इन सब के लिए ये कोड गौर व फिक्र की दावत देता है, जिस कोड के तहत इस कायनात में मौजूद हर सितारा, हर सयारा और एक एक जर्रा काम कर रहा है। ये खूबसूरत पैटर्न इतना पेचीदा है कि आज तक इंसान इसको समझ नहीं पाया और शायद अल्लाह ने निकोला टेस्ला को इस पेचीदा पैटर्न को एक खास हद तक समझने की ताकत अता कर दी थी, लेकिन वो तमाम मालूमात उसके साथ ही इस दुनिया से चली गई। अब इसमें अल्लाह का क्या रास्ता, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है।